قرآن مجید میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کے واقعات ملتے ہیں، جس کو ہماری فقہ میں سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کا سجدہ۔ تو دعویٰ کیا گیا ہے کہ قرآن میں تو سجدہ تعظیمی کی ممانعت نقل نہیں ہوئی، اور یہ ممانعت حدیث ہی میں وارد ہوئی ہے، لہٰذا یہ چیز حجت حدیث کی واضح دلیل ہے۔ آپ اس کو کس بنا پر ممنوع کہتے ہیں؟ نہیں، قرآن مجید میں بھی وارد ہے۔ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ شمس و قمر کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوا کرو، اللہ ہی کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اسی کی تاکید کی ہے، رسالت مآب نے بھی اسی کی تائید میں جو کچھ فرمایا ہے فرمایا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ سجدہ اپنی ذات میں شرک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم بندے اللہ ہی کے ہیں، اس کے ساتھ ہمارے تعلق کی تینوں جہتیں ہمارے شعور میں ہر وقت مستحضر ہونی چاہیے: پرستش، اطاعت، اور اپنا جان و مال پروردگار عالم کی نظر کر دینا۔ اسی کے مختلف مظاہر ہیں جن کو عبادات کہا جاتا ہے، اور جن کے بارے میں قرآن مجید نے شاعر کی تعبیر اختیار کی ہے۔ شعیرہ کا مطلب ہی علامت ہے، یعنی یہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے۔ اس میں پرستش کے لیے ہم سجدہ بھی کرتے ہیں، ہم قیام میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم دو زانو بیٹھ کر عرض نیاز کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض دوسرے مراسم انجام دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جتنی ہیں علامات ہیں، اپنی ذات میں شرک نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ شرک کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہو سکتی ہیں، تو اس وجہ سے ان سے بھی روکا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جو ذکر آیا ہے وہ اصل میں تعظیم کے لیے سر جھکا دینے کا ذکر ہے۔ سجدے کا لفظ عربی زبان میں بھی اور قدیم صحائف میں بھی اس پوری تعبیر کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ کسی وقت محض کسی کی عظمت کے اعتراف میں اس طرح سر جھکا دیا گیا ہے تو اس کا ایک محل ہو سکتا ہے، لیکن پھر ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے سد الذریعہ اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا۔ یعنی ایک تو عبادت میں کھڑے ہونا ہے، اور ایک یہ ہے کہ کسی کی تعظیم میں، کسی کی عظمت کے اعتراف میں، جیسے بادشاہوں کے دربار میں اس طرح کے مراسم ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں اس کو ممنوع قرار دے دیا، اور وہ قرآن نے بھی کیا ہے، رسالت مآب نے بھی کیا ہے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ قرآن میں یہ بات نہ بھی ہوتی، اس صورت میں بھی دین میں جو چیزیں ایک مرتبہ اللہ کے لیے خاص ہو جائیں، ان کو کسی دوسرے سے غیر متعلق کرنے کے لیے سدًا للذریعہ پیغمبر بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، فقہا بھی کہہ سکتے ہیں۔